بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے دو الگ الگ نقشے قرآن کریم میں کھینچے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ میل ہو یا فیمیل ہو، اگر وہ نیک عمل کریں گے، اپنی زندگی پیدا کرنے والے کی منشا، اس کے دستور، اس کے سرکیولر کے مطابق اگر گزاریں گے تو ہم ان کو لگزریس لائف، بہترین قسم کی زندگی، سکون والی زندگی عنایت فرمائیں گے، حیاتاً طیبہ۔ بعض مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ ہم ان کے باطن کو، ہم ان کے ذہن و دماغ کو ایسا بنا دیں گے کہ جتنا مل گیا اس پر راضی رہ کر، خوش رہ کر، مطمئن رہ کر وہ زندگی گزاریں گے۔ آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسری آیت پیش فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ ہمارے نظام سے غفلت کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے تو چیلنج ہے ہمارا کہ ہم ان کو سسکتا ہوا، بلبلاتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم دو بھر مشکل اور تنگ کر دیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اللہ پاک جس کو اپنی رحمت سے دور کر کے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے سبق یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان پرسکون اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے جس چیز سے جو فائدہ اٹھانے کا اس کو مکلف بنایا ہے، اس کو جس چیز سے جس قسم کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اس سے اس طرح کا فائدہ اٹھائے گا تو وہ سکون پائے گا۔ اگر کوئی شخص واشنگ مشین سے آئس حاصل کرنا چاہے تو وہ پریشان پھرتا رہے گا، اور اگر فریزر سے وہ کپڑے دھونے کی امید رکھے تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہوا اس دنیا میں پھرے گا۔ یہی حالت اس دنیا میں انسان کے سسکنے کی ہے کہ جن چیزوں کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ان چیزوں سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر رہا ہے اور دوسری چیزوں سے ان مقاصد کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سسکتی ہوئی انسانیت کو یہ دعوت دی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ زبردست آیت کریمہ ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والے یہود و نصارہ بھی تورات و انجیل اور خدائے پاک کی نازل کردہ کتاب کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں تو پریشانی ان کے قریب تو کیا، دور سے ان کو جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، رزق کے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، صرف ام القریٰ کے لیے نہیں بلکہ اہل القریٰ کے لیے دعوت دی گئی، صرف مکے اور مدینے والوں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا دنیا انسانیت کی جتنی بھی آبادیاں ہیں اگر وہ ہم پر عقیدہ اور ایمان رکھ کر اور اس ایمان کے دعوے کو عمل کے مظہر سے ثابت کر کے دنیا میں چلتے رہیں اور تقوی اختیار کریں تو عجیب آگے اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیں گے، لیکن وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لوگوں نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے وعدوں کو جھٹلایا، ہمارے وعدوں کے چیلنج کرنے والوں کو تو مانا، ہمارے وعدوں کے مخالفین کو انہوں نے ہیرو بنایا اور ہمارے نبی کے پیچھے نہیں چلے تو پھر ہم نے ان کو سسکتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم پوزیٹیو تھنکنگ پیدا کریں،
اپنے پیدا کرنے والے کے باب میں، اپنے پیدا کرنے والے کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے باب میں، یہ بھی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا علاج ہے کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ سے ہٹے۔ جس چیز کے بارے میں ہماری تھنکنگ جس طرح کی ہوگی وہ چیز اس طرح کی بنے گی۔ تو ایک تو پوزیٹیو تھنکنگ ہو، دوسرا صبر و شکر کی زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر کے ذریعے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیش آنے والے حالات سے بہت پہلے باخبر کر کے متنبہ کیا کہ ہم مختلف طریقوں سے تم کو آزمائیں گے، لیکن ایسے آزمائے جانے کے موقعوں پر اگر تم اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو صبر کا دامن تم کو تھامنا پڑے گا۔ صبر کا مفہوم اسلام اور قرآن کی نظر میں بہت وسیع ہے۔ صبر صرف کسی کے ظلم و عدوان کے سہ لینے کا اور کسی سے دبنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا نام ہے۔ خدائے پاک نے جس طرح کا فیصلہ دنیا چلانے کے لیے کیا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جس طرح کا نظام زندگی بسر کرنے کا دیا ہے اس طرح کے نظام پر اگر ہم چلیں گے۔ آج کل جو خودکشی کے واقعات بن رہے ہیں جن میں شوہر کی طرف کے مظالم، کبھی ساس بہو کے آپس کے جھگڑے، اور کبھی بہت زیادہ مجھے توجہ دلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ جو فائننشیلی اور اکنومیکلی نظام میں سودی نظام نے انسان کو خودکشی پر آمادہ کیا ہے، جبکہ اسلام نے سودی نظام پر زبردست قسم کی بریک لگائی اور اس کے بارے میں اتنی شدید وعید آئی جتنی کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئی، بلکہ فرمایا اگر تم سود کو اور انٹریسٹ کو نہیں چھوڑو گے تو میری طرف سے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے ہم میں سے کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کریں؟ ظاہر بات ہے دنیا اس وقت سود کے نظام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، صدقے سے، زکوٰۃ سے، چیریٹی ورک سے لوگ جی چرا رہے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ایک زبردست قسم کا نظام پیش کیا اور فرمایا زکوٰۃ یہ دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ارشاد ربانی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں مانگنے والے اور تنگ دستوں کا حق رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی چیریٹی ورکر اپنی طرف سے کسی کو دے رہا ہے تو یہ اس کا حق دے رہا ہے۔ اب ذرا توجہ سے آخری بات سنیے، جب زکوٰۃ دینے والا، چیریٹی کرنے والا اپنے مال میں سے غریبوں کے پیچھے خرچ کرے گا تو غریب کی طبیعت میں اس کے خلاف جو معاندانہ لاوا پھٹتا ہے اور اس کے بارے میں جو حسد پھٹتا ہے وہ نہیں پھٹے گا، بلکہ ہمدردانہ نظام پیدا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، غریب مالدار کے مال میں اور اس کے رزق میں برکت کی دعا کرے گا، اور مالدار کو جب قرآن اور حدیث کی روشنی سنائی جائے گی کہ انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی بدولت رزق میں برکت دی جاتی ہے، تو آپس میں محبت کے نظام، محبت کا فضا قائم ہوگی اور دنیا سسکنے سے بچے گی، بلکہ آپس میں محبت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس کے برخلاف اگر سودی نظام ہوگا، ایک دوسرے کے خون کو چوسا جائے گا، ایک دوسرے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے گا، تو پھر مالدار کو غریب سے ڈر لگے گا اور غریب مالدار کی طرف سے بے امن رہے گا، اور پھر دنیا پریشان ہوتی ہوئی چلتی رہے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے اس نظام کو، جس کو میں نے ذکر کیا، پوزیٹیو تھنکنگ، شکر اور صبر اور عقیدہ تقدیر، اور ایک بات اخیر میں سنا دوں، ہمیشہ ہر انسان کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب حضور نے ان اللہ معنا کی بشارت سنائی تھی، ہماری طبیعت کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا جب ان اللہ معنا فرمایا تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سکون کی کیفیت اتاری۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اللہ کی معیت اور اللہ کی رحمت اپنے ساتھ ہمیشہ ہے اس بات کا استحضار رکھے تو پھر سسکنے سے ہم بچیں گے، پریشان ہونے سے بچیں گے، بلکہ اللہ کے ترقب کا بھی دھیان رہے گا۔ حق تعالی شانہ قرآنی نظام کے مطابق
ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت وہی اطمینان والے نفس کا مزدے جافشاں سنائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہمیں اس دنیا میں نفس مطمئنہ بن کر رہنا ہے، نہ کہ نفس پریشان بن کر رہنا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔